بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم پڑھیں گے ٹاپک وہ ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی، بیسک پرنسپلز کمیٹی۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کو منظور کیا گیا، اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ قرارداد مقاصد کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کا جو مجوزہ آئین ہوگا یا پاکستان کا جو مستقبل کا آئین ہوگا اس کے بارے میں بنیادی جو اصول تھے ان کی رہنمائی فراہم کی گئی تھی۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد قرارداد کے مطابق قرارداد مقاصد کے اوپر عمل کرتے ہوئے ملک کے جو اگلا آئین تھا اس کے حوالے سے کچھ سفارشات پیش کرنے کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ اہم کمیٹی تھی وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی۔ یہ کمیٹی 12 مارچ 1949 کو قائم ہوئی۔ اس کے 24 ممبران تھے۔ مولوی تمیز الدین اس کمیٹی کے انچارج، جبکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان اس کے نائب صدر تھے۔ یہ بنیادی اصولوں کی جو کمیٹی تھی یہ مزید 4 ذیلی کمیٹیوں پر مشتمل تھی۔ وہ جو 4 ذیلی کمیٹیاں تھیں ان میں نمبر 1 پہ جو تھی وہ ذیلی کمیٹی برائے وفاقی اور صوبائی امور، نمبر 2 پہ جو تھی وہ تھی ذیلی کمیٹی برائے عدلیہ، اور نمبر 3 پہ جو تھی وہ تھی ذیلی کمیٹی برائے انتخابی طریقہ کار، اور 5ویں جو کمیٹی تھی وہ دراصل ایک بورڈ تھا، اور یہ بورڈ اسلامی تعلیمات کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس بورڈ کا جو مقصد تھا وہ آئینی نظریاتی اساس سے متعلق حکومت یا جو ہے وہ حکومت یا پھر جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کو مشورہ فراہم کرنا تھا۔ بنیادی اصولوں کی جو کمیٹی تھی اس نے اپنی پہلی رپورٹ جو ہے وہ 28 سپتمبر 1949 کو لیاقت علی خان جو تھے ان کی زیر قیادت جو ہے وہ پیش کی۔ اس کمیٹی کی جو پہلی رپورٹ تھی اس کی جو نمایاں خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ نمبر 1 پاکستان وفاقی ریاست ہوگا، یعنی پاکستان جو ہے وہ وفاق یا مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں پر مشتمل ریاست ہوگا۔ اس کی پارلیمنٹ یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوں گے، ایوان بالا اور ایوان زیریں۔ بالترتیب جو ہے وہ ایوان بالا کے ممبران کی تعداد 100 اور ایوان زیریں کے ممبران کی تعداد 400 ہوگی۔ نمبر 3 پہ تھا کہ ایوان بالا کے ممبران کا چناؤ، یعنی جس کو ہم سینٹ بھی کہتے ہیں، اس کا چناؤ پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں کریں گی، جبکہ ایوان زیریں جس کو قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں اس کے اراکین کو عوام جو ہیں وہ منتخب کریں گے۔ نمبر 4 پہ کہا گیا رپورٹ کے اندر کہ دونوں ایوانوں کی جو میعاد ہوگی وہ 5 سال ہوگی، یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو میعاد ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ اس رپورٹ میں مزید یہ سفارش کی گئی کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا جائے گا، یعنی جو بھی ملک کا آئین ہوگا قرارداد مقاصد اس آئین کا حصہ ہوگی۔ مالیاتی امور پر فیصلہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی بالا اور ایوان زیریں کریں گے، اور ان کے متفقہ اجلاس میں جو ہے وہ بجٹ منظور کیا جائے گا۔ نمبر 7 پہ کہا گیا کہ جس صدر مملکت کا انتخاب دونوں ایوان مل کر کریں گے، یعنی بالا اور ایوان زیریں، اور سربراہ مملکت جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوگا، اور نیز یہ بھی کہا گیا کہ صدر جو ہوگا اس کی عہدے کی میعاد 5 سال ہوگی۔ وفاقی اسمبلی کے پاس صدر کو ہٹانے کا جو ہے وہ اختیار ہوگا، یعنی صدر کا مواخذہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ وفاقی اسمبلی کے پاس ہوگا۔ ہر صوبائی اسمبلی اپنے متعلقہ صوبے کے لیے قانون سازی کرے گی، جس طرح وفاق جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے قانون سازی کرے گا، اسی طرح ہر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ چاہے وہ مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی ہو یا وہ مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی ہو، پاکستان اپنے متعلقہ صوبے کے لیے قانون سازی کریں گی۔ نمبر 10 پہ کہا گیا کہ اختیارات وفاق اور صوبوں میں تقسیم ہوں گے، اور تقسیم اس طرح سے ہوں گے:
67 امور پر وفاق قانون سازی کرے گا، یعنی وفاقی حکومت کے پاس 67 امور پر قانون سازی کا اختیار ہوگا، جبکہ 37 امور پر صوبے کا حق ہوگا، متعلقہ صوبے کا حق ہوگا کہ وہ قانون سازی کرے، اور جو ہے وہ 37 امور متصلہ ہوں گے، یعنی اس پہ صوبہ بھی قانون سازی کر سکے گا اور وفاق بھی، اور ایسی صورتحال ہو کہ صوبہ بھی کسی معاملے کے اوپر قانون سازی کرے اور وفاق بھی کرے تو وفاق کو برتری حاصل ہوگی۔ وفاق اور صوبے میں چپکلش اگر ہو جائے تو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ دونوں فریقین کو طلب کر سکتی ہے، یعنی وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی، اور ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوگا اس کو نپٹائے گی۔ اور بڑی اہم جو ایک اور سفارش تھی جس پہ بعد میں بڑا کرٹیسزم بھی کیا گیا، وہ تھی اردو قومی زبان ہوگی، یعنی کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہوگی۔ نمبر 13 پہ سپریم کورٹ بالاتر ادارہ ہوگا ملک کا، جو ایک چیف جسٹس اور 2 سے 6 ججوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ اور کچھ اور سفارشات تھیں جو اس کے اندر پیش کی گئیں اس رپورٹ میں۔ اب اگلے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ کو کیا تسلیم کر لیا گیا تھا یا رپورٹ کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، رپورٹ کے اوپر رد عمل کیا آیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ رپورٹ نامکمل ثابت ہوئی اور زیادہ تر اعتراضات اس رپورٹ پر مشرقی پاکستان کے نمائندوں کی طرف سے اٹھائے گئے۔ جو سب سے اہم ایشو جو جس کی وجہ سے اس رپورٹ کو کریٹیسائز کیا گیا وہ نمائندگی کی برابری پر تنقید تھی، یعنی جیسے ابھی آپ نے اوپر پڑھا کہ ایوان بالا اور ایوان زیریں جو ہوں گے ان میں مشرقی اور مغربی پاکستان سے ایکول نمائندے جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ اب مشرقی پاکستان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نمائندے جو ہیں وہ چونکہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے تو لہٰذا زیادہ جو ہیں وہ نمائندگی مشرقی پاکستان کی ہو۔ اور دوسری جو کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ اردو قومی زبان نہ ہو بلکہ بنگالی بھی جو ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ ملک کی قومی زبان ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ ریجیکٹ ہوئی، یہ رپورٹ جو ہے یہ نامکمل ٹھہری۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے کچھ وقت مانگا کہ مزید جو ہے وہ اس کے اندر ترامیم کر کے جو ہے وہ اگلی رپورٹ یعنی دوسری رپورٹ کمیٹی پیش کرے گی، مگر اس کی نوبت نہ آئی اور اس سے پہلے ہی لیاقت علی خان کو جو ہے وہ 16 اکتوبر 1950 کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک جلسہ لیاقت باغ میں جو جلسہ تھا 1951 میں 50 میں نہیں 51 میں 51 میں اس میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے یہ رپورٹ جو پہلی رپورٹ تھی یہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد جو دوسری رپورٹ تھی وہ ملک کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین جو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو وزیر اعظم بنے تھے، ان کی سربراہی میں 22 دسمبر 1952 کو ایوان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کی جو خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوں گے۔ پہلی رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوں گے۔ ایوان بالا 120 اور ایوان زیریں 400 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ پچھلی جو رپورٹ تھی اس کی نسبت اس رپورٹ میں ممبران کی تعداد بڑھا دی گئی تھی۔ اور نمبر 3 پہ کہا گیا کہ جی برابر نمائندگی ہوگی مشرقی اور مغربی پاکستان کی، یعنی یہ اصول پچھلی رپورٹ میں بھی قائم تھا اور یہ اصول اس رپورٹ میں بھی اپنایا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا جی ایوان زیریں کو قانون ساز اسمبلی میں قانون سازی میں برتری حاصل ہوگی۔ پچھلی جو رپورٹ تھی اس کے اندر دونوں ایوانوں کے اختیارات برابر تھے، لیکن اس رپورٹ میں ایوان زیریں کے جو اختیارات تھے ان کو بڑھا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قانون سازی میں حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ ایوان زیریں کا ہوگا، یعنی کہ کوئی مسودہ اگر ایوان زیریں سے منظور ہو کے ایوان بالا جاتا ہے اور وہاں سے وہ مسودہ ریجیکٹ ہو کر واپس ایوان زیریں میں آتا ہے اور یہاں پر اس کو دوبارہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو جو ہے ویسی صورت میں وہ مسودہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا۔
نمبر 5 پہ وہی پچھلے رپورٹ والا اصول اپنایا گیا، ملک کا سربراہ صدر ہوگا، لیکن اس میں ایک اضافہ کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ صدر کا مسلمان ہونا لازمی ہوگا۔ پچھلی کمیٹی کی طرح اس کمیٹی کی رپورٹ میں بھی قوانین کی قرآن و سنت کے مطابق اس کو ڈھالنے کے علماء کرام کا ایک بورڈ جو ہے وہ صدر مقرر کرے گا۔ پچھلی کمیٹی کی جو سفارش تھی اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے، صوبائی اسمبلی، تو علماء کا جو بورڈ ہوگا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کا جائزہ لے اور جائزہ لینے کے بعد بتائے کہ کیا یہ قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہوگی۔ یہ رپورٹ بھی ناکام ثابت ہوئی۔ اس رپورٹ پر بھی تنقید کی گئی اور جو تنقید کی گئی تھی اس میں مشرقی پاکستان کی طرف سے ہی زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے۔ ایک جو بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ برابری کا جو نمائندگی کا اصول ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، مشرقی پاکستان کو زیادہ نشستیں ملنی چاہیے۔ دوسرا جو اس کے اوپر تنقید کی گئی وہ یہ تھی کہ جب اگر قوانین کی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے قوانین کو اگر علماء بورڈ کی ضرورت ہے تو اس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی پاکستان کی جو اعلیٰ ترین پاکستان کا ادارہ ہے پارلیمنٹ، جب وہ قانون سازی کرے اور اس کے اوپر پھر علماء کا بورڈ جو ہے وہ ریویو دے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ملک کا بالا تر ادارہ جو ہے اس کی حیثیت کم تر ہو جائے گی اور علماء بورڈ کی حیثیت زیادہ ہوگی۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ قوانین کے اوپر ریویو کے لیے جو ہے وہ علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے۔ یہ رپورٹ بھی ناکام ہوئی اور اس کی ناکامی کے بعد کیا ہوا؟ گورنر جنرل غلام محمد جو کہ ملک کے تیسرے گورنر جنرل تھے، انہوں نے اپریل 1953 میں خواجہ ناظم الدین جو کہ ملک کے دوسرے وزیر اعظم تھے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ کمیٹی کی پہلی رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوئی تو اس کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا۔ جب اس کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ پیش ہوئی آئین سازی کے حوالے سے تو جو تھا وہ ملک کے دوسرے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے کوئی دباؤ تھا تاکہ ملک جو ہے وہ آئینی بحران کا شکار رہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ آئین جلد نہ بن سکے۔ جو گورنر جنرل غلام محمد نے ایک ایسا غیر آئینی اقدام کیا کہ محمد علی بوگرا جو کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، بیوروکریٹ تھے، نہ کہ سیاسی شخص تھے، ان کو واپس بلایا اور بلا کر ان کو خود وزیر اعظم مقرر کر دیا، حالانکہ یہ اختیار گورنر جنرل کا نہیں تھا، یہ اختیار پاکستان کی اسمبلی کا تھا کہ اگلے وزیر اعظم کو منتخب کرنا۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہوگا وہ کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہوگا سرکاری، اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ سیاسی شخص ہو جو منتخب ہو کر آئے اور جو سرو کرے، لیکن پتہ نہیں کس قانون کے تحت جو ہے وہ گورنر جنرل نے ایک بیوروکریٹ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا اور یہاں سے جو ہے وہ مسلم لیگ میں دھڑے بندیوں کا آغاز ہوا، یعنی مسلم لیگ جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اس نہج پر آ کر یہ جماعت جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ملک جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا تھا، بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ متفقہ طور پر کوئی آئین نہیں پیش کیا جا سکا تھا، کسی وزیر اعظم کو مسلسل کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اور بلا جواز جو ہے وہ کمیٹیوں کے اوپر معمولی جو تھی وہ ریزرویشنز کی وجہ سے اعتراضات کیے گئے اور جو ہے وہ آئین سازی کے کام کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار جو ہے وہ کیا جاتا رہا، جس کے بعد میں جو نتائج تھے وہ قوم کو بھگتنا پڑے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہیں پڑھیں گے، کل کے لیکچر میں ہم چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ محمد علی بوگرا فارمولہ ہے یا 1 یونٹ پاکستان یا اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہو. جو ہمارا گروپ ہے سوکس سیکنڈ ایئر کا واٹس ایپ پہ، تو آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اوکے، اللہ حافظ.